على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله عليكم جميعا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا خاتم المعصومين بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے نعمتیں دونوں عالم کی دے کر ہمیں پوچھتے ہیں پتا اور کیا چاہیے اے رسول خدا تیرے بیمار کو باغ طیبہ کی آب و ہوا چاہیے حاضری ہو گئی ان کے دربار میں مل گیا مدعا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے اللہ تعالیٰ دی ہم تو سنہ تو بعد کریم آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت تو آدھی اسادی یہ مختصر حاضری اپنی پاک بارگاہ اقدس دے اندر اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے انتہائی قابل احترام واجب الاحترام سٹیج تے جلوہ فروز جملہ علماء کرام نعت خوان حضرات نقیب محفل معززین علاقہ بزرگوں نوجوانوں بچوں اور بالخصوص میزبان ذی قدر اور ساتھ ساؤنڈ سسٹم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اکو سب کو معلوم ہے کہ ایسا سارے ذکر مصطفیٰ دی محفل چ بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اللہ رب العزت نے جس شخصیت واسطے کٹھے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دے وجہ کول اس کائنات دا وجود بنائے یعنی رب ذوالجلال نے نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس کو اس کائنات دے وجود دی وجہ بنائے اور اللہ رب العزت نے کروڑوں اور ارباں سال آدم علیہ السلام کو گھن کے عیسیٰ علیہ السلام تک جرے گزرے ان کروڑوں اور ارباں سال واسطے کائنات کو تخلیق نہیں کیتا بلکہ اون زمانے واسطے تخلیق کیتا اس جدے وچ محمد عربی کو صلی اللہ علیہ وسلم آج دے زمانے کے اندر بھی سارے کو دلیل لوگ منگدن کہ تساں خدا دی ذکر کرو تساں مصطفیٰ دا ذکر کرو یعنی 1500 سال بعد بھی این چیز دے ہوتے سوال ہوتا ہے کہ تساں توحید دی گال کرو لا الہ الا اللہ تساں بندہ خدا دی گال کرو عبادت خدا دی ہے ذکر خدا دا ہے سجدہ خدا دا ہے بجنا لوٹ کے خدا دو ہے تو تساں ذکر بندہ خدا دا کریں دے تو یاد رکھیں جڑا انسان ممبر تے بہ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا ذکر کریندہ ہے اور آپ دی تعظیم اور توقیر سکھیندہ ہے آپ دی تکریم سکھیندہ ہے آپ دا ادب سکھیندہ ہے اور آپ دی شان اور عظمت دسیندہ ہے اور جڑے لوگ سنتے ہیں کہ میری گال یاد رکھے چاہے قرآن دی دلیل پہ رہنا کہ بیان کرنے والا اللہ دی سنت ادا کریندہ ہے اور سنن والے نبیان دی سنت ادا کریندہ ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ یعنی دلیل قرآن سے باہر دینے کی ضرورت ہی نہیں
کیونکہ قرآن نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ۔ اللہ رب العزت خود فرمائندہ ہے کہ حالے تک زمین نہیں بڑھی، حالے تک آسمان تیار نہیں ہوئے، حالے تک تا اسا نہ چاند نہ سورج، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجنا سے وہ زمین ہی نہیں سے بڑھائی، نہ آدم دے جسم کو تیار کیا۔ اللہ فرمائندہ اس زمانے کو پڑھ، اس وقت اساں عالم ارواح دے وچ دو جلسے منعقد کیتے، اس وقت اساں عالم ارواح دے وچ آدم کو کھن کے اور قیامت تک جس نے بھی زمین دے اتے آمنا ہے ساری روحاں کو سدے نبیاں سلیح اور ساریاں کو اپنی وحدانیت اقرار کروائے۔ آج جرا زمین دے خدا کو نہیں بھی منے دا، کمیونسٹ دائریہ ہے، خدا وحدہ لا شریک کو نہیں منے دا، عالم ارواح دے وچ جو رب کو من کے تامست یاد رکھیں، اسی عالم ارواح دے وچ رب ذوالجلال فرمائندہ ہے اساں دوجا جلسہ منعقد کیتا ہے جیڑا اساں نبی واسطے منعقد کیتا اور او خدا ہے، اے مصطفیٰ ہے، حالے زمین دے اوتے نہیں ہے، حالے تا آدم علیہ السلام آمنا ہے وقت کروڑا ارباں سال گزرنا، لیکن عالم ارواح دے وچ رب فرمائندہ ہے اساں سب تو پہلے اپنی وحدانیت اقرار کروایا ہے کہ اساں اللہ واحد لا شریک ہے، الستو بربکم قالوا بلا شہدنا، ساریاں جواب دیتا ہے نبیاں سمیت، تے میں ساریاں یا اللہ سے گواہی دے دیں تو ذرا خدا ہے۔ اسی وقت اللہ فرمائندہ ہے اسی عالم ارواح دے وچ اساں دوجا جلسہ منعقد کیتا ہے جدی وچ نبی واسطے نبیاں گزر تو تے میں غلط بیانی کر سکتا، غلط گمان بھی کر سکتا، غلطی بھی تھی سکتی، لیکن اللہ فرمائندہ ہے اساں نبی واسطے نبیاں کو سدا ہے جو کہ معصوم ہیں، جنہاں کو غلطی نہیں ہو سکتی۔ حضرات محترم اللہ فرمائندہ ہے اس جگہ دے اتے اساں نبی دی شان ہی میں بیان کیتی ہے، حالانکہ آسی آخر زمانے دے اندر اس دے وچ تفسیر پڑھو اس آیت کریمہ دے وچ تو اللہ تعالیٰ اس دے وچ فرمائندہ ہے کہ نبی آخر تے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ سمجھا دی؟ یعنی میں زمین دی دلیل تک ہوں، ان میں قرآن ہی جڑے دا بیٹھا آسمان دیا کہ اساں ذکر مصطفیٰ واسطے کٹھے تھے بیٹھے، نبی دا ذکر کرے دے بیٹھے ہیں، بندے خدا دا، محبوب خدا دا، وجہ کائنات، ربوبیت زہر دی وجہ، محمد عربی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہستی دا ذکر کرے دے بیٹھے ہیں جے دے واسطے اللہ نے خود کو زہر کیا اس کائنات کو تکلیف، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس کو اللہ نے شان اور عظمت عطا کیتی ہیں۔ بے شک حق ہے، سبحان ایک بندہ کافر ہوگا نا سبحان اللہ، وہ پوری زندگی پڑے کھڑا لا الہ الا اللہ، اور کائنات دا افضل ترین ذکر ہے، کائنات دا افضل ترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن خدا دی قسم ہے مسلمان اس وقت نہیں ہو سکتا جب تک بندہ خدا نہ ہو، محبوب خدا دا وہ خدا ہے، مصطفیٰ ہے، اے بندہ خدا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کائنات کو در تخلیق کیتا۔ حضرت عمر فاروق فرمائیں جب رسول خدا نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کو اللہ دی بارگاہ خطا ہوئی ہے تے اللہ دی بارگاہ معافی منگی آدم علیہ السلام نے، جس ناقل منگی ہے وہ نام محمد، اور سوچ کر پہلے آدم، لیکن جس ناقل چایا ویندہ پہ وہ نام محمد رسول اللہ ہے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی، اللہ نے پوچھا کہ آدم تائیں نہ کو کیویں سنجانا ہے؟ یا اللہ میں نہ کو ہی میں سنجانا، تائیں میں کو پیدا کیتا، عرش دے ستونہ دے لکھا ڈٹھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں سنجان گیا جیدہ نام نامی اس میں گرامی تیرے نا دینا لے جہاں جڑا ہوئے ایک عظمتہ والا نا ہے۔ اللہ فرمائندہ ہے آدم تو ٹھیک آدھا پہ جو میں محمد کو پیدا نہ کریں دا میں تے کو بھی پیدا نہ کریں، یہ شان و عظمت ہے محمد، یعنی اس کائنات وجود دی وجہ نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھ اللہ رب العزت خاص طور تے اپنے محبوب بستے بہت غیرت رکھ دے، اور جڑا انسان نبی دے مقام کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کریں دے اللہ تعالیٰ دی نسلہ کو مٹا دے دے۔ یاد رکھیں کہ رب جے کوئی ہدایت نہیں دے دا نا وہ محمد عربی دے سامنے ابو جہل بھی کھڑا، ابو لہب بھی کھڑا، اور سرکار کو بڑی تبلیغ کوئی کر سکتا ہے؟ اس دین دی تبلیغ سرکار کو بڑی کیا نہیں کر سکتا؟ اور سرکار دے سامنے کو کھڑا ہوئے تے سرکار کو آکے پڑھ کلمہ تے او نہ پڑھ سکے تو رب تا قرآن آدھے ختم اللہ ولا قلوبہم ولا سمہم ولا ابصارہم رشوتم ولا مذہب نظیم۔ محمد تو انہاں کو کچھ نہ آکھ، انہاں دی اکھی تے سے پٹی کر چھوڑی ہے، انہاں دی زبان دے ہوتے اسا دل دے ہوتے مہر کر چھوڑی ہے، سچی گال بیان نہ کرے سن، سچی گال سماعت نہ کرے سن، سخت ترین عذاب نواز۔ نبی کو نبی تبلیغ کوئی ہے؟
جے کو خدا ہدایت دیونی ہے ان کو عمر بن خطاب پڑھا، اور جے کو نہیں دیونی ان کو ابو جہل اور ابو لہب پڑھا دیا۔ کم سے یاد رکھا کر یہ زمانے دے اندر آج بھی 1500 سال بعد کوئی ذکر مصطفیٰ دی محفل تے دلیل منگے تو بات یاد رکھو کو آگ یہ مطلب ہے اللہ تیرے اکھی تے پٹی کر، اللہ تیرے دیکھو مسلمان دے گھر پیدا کر کے بھی دیکھو او دل نہیں لیتا جے دے دل دے وچ عشق مصطفیٰ دی شمع بلدی وجی۔ بندہ نمازی ایرا نہیں ہوتا لیکن یاد رکھ حضور واسطے جان دے دے، سبحان اللہ، عبادت گزار نہیں ہوتا سبحان اللہ، لیکن وقت بھی پرہیزگار بھی نہیں ہوتا لیکن رسول خدا واسطے اپنی جان دے دے۔ سبحان اللہ، خدا سے یاد رکھ یہ مقام اور مرتبہ اور یہ شان اور عظمت محمد عربی کو دینے والا میرا خدا ہے۔ سبحان اللہ، یہ چیز کو ذہنی رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شان اور عظمت دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دے ہاں جس ٹائم نہ آدم ہے نہ کوئی نبی ہے، نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیتا، اس ٹائم کوئی کائنات دے اندر کوئی چیز موجود نہیں۔ یہ شان و عظمت ہے کہ نبی دی ذات اولیت بھی ہے، نبی دی ذات آخر بھی ہے، نبی دی ذات ظاہر بھی ہے اور نبی دی ذات باطن بھی ہے۔ یہ تمام تر عظمتاں اللہ نے یہ صفات صرف محمد عربی دی ذات کو عطا کی۔ حالانکہ گزرے تا 1,24,000 کم و بیش پیغمبر لیکن ساریاں دا امام کے کو بڑھایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ یاد رکھ کہ ایسا کو اللہ تعالیٰ نے سینہ والا چوڑا لیا اور خاص طور پہ اہل سنت و جماعت کو خداوند کریم نے ایسا سونا سینہ عطا کیتا کہ جن دے دل دے اندر ادب بھی ہے، احترام بھی ہے، تعظیم بھی ہے، توقیر بھی ہے، تکریم بھی ہے، محبت بھی ہے، عشق مصطفیٰ بھی ہے، عشق اہل بیت بھی ہے، عشق صحابہ بھی ہے، عشق غوث بھی ہے، عشق کتب بھی ہے، عشق اقدال بھی ہے، عشق اوتاد بھی ہے۔ یعنی تیرا دل رب نے ایڈا سونا رکھا ہے، ہر چیز ہے، کمی ہے تا نماز، کمی ہے تا روزے، کمی ہے تا زکاة دی، کمی ہے تا فرائض و واجبات دی، لیکن خدا دی قسم اگر فرائض و واجبات بھی تیرے ہوئن تیرا دل رب نے ایڈا سونا بڑھایا ہے کہ تیرے سینے دے اندر سب تو پہلی بنیاد نبی دی ذات وستی ہے، کیونکہ وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، چاہے بھی رسول دی اطاعت کیتی ہے تاکہ اس نے اللہ دی اطاعت۔ سارے دل دے اندر تا حضور دی ذات، خدا دی قسم اسا خدا کو نہیں ڈٹھا، نہ تین ڈٹھے نہ میں ڈٹھا، لیکن خدا دی قسم مصطفیٰ ڈٹھے۔ اس کائنات دے اندر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں خدا کو ڈٹھا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمائے عالم ارواح دے وچ رب دا دیدار کیتا ہے تے زمین تے معراج دی رات رب دا دیدار۔ سبحان اللہ، سبحان زمین تے کھڑے ہو کے شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ کو سمجھو بتقاض بشریت۔ لوگ اکثر آدن کی اہل سنت جو ہے نبی کو بشری نہیں ملے، میں کہ غلط باتیں مت پھیلاؤ۔ اہل سنت نبی دی ذات کو بشر منے اور جرا نبی کو بشر نہ منے مسلمان ہی نہیں۔ حضور کی ذات بشر ہے لیکن تو بھی من نبی دی واحد ذات ہے جری نور البشر، سبحان اللہ، جس کو اللہ نے ایسا نور عطا کیتا ہے جسے نور خدا کہا جاتا ہے، جو رب کے دیدار کا یعنی اس کو پاس کر سکے، اس کو برداشت کر سکے۔ ورنہ موسیٰ علیہ السلام قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ وچ منگا ہی دیدار، اور قرآن آتا ہے اللہ فرمائندا ہے اسا موسیٰ تے کو طاقت نہیں دی اور اسا جے کو طاقت نہ دیوں سارا دیدار نہیں کر سکے، سبحان اللہ، اور جے کو سا چاہسوں جی میں چاہسوں روزے محشر اپنا دیدار کر۔ موسیٰ علیہ السلام تو پیارے پیغمبر ہیں لیکن رب نے فرمایا برداشت نہیں کر سکتا۔ آسمان کو نور دی چھڑک گرن آندی ہے، کوہتور ریزہ ریزہ ہویا، موسیٰ علیہ السلام موندے ہو کے گر گئے، کیا وہ پیغمبر نہیں؟ لیکن محمد عربی کی ذات کو براق پر بٹھا کر اور معراج دی رات آسمانہ تے بلایا، سدرۃ المنتہا لا مکان تے بلایا، اس مقام تے جتا جبرائیل بادشاہ فرشتہ ہے وہ بھی نہیں میں سکتے، لیکن اس لا مقام پر بلایا مصطفیٰ کو جہاں پر کوئی نہیں جا سکتا۔ اور میرے محمد عربی نے فرمایا ہے کہ رب تعالیٰ نے معراج دی رات میں کو اپنا دیدار کرایا ہے بتقاضۂ بشریت، کیونکہ بشر دی جرت نہیں کہ رب دیدار کرے جب تک وہ نہ چاہے۔
اس زمین دے اوتے رب نے کسی کو طاقت نہیں دیتی، حتیٰ کہ نبی کو نہیں دیتی، بات جے کو دیتی ہی اس کو من کہ وہ نور البشر ہے، او اللہ نے کو ایسے راز عطا کیتے ہیں کہ قرآن آدھا پہ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اے محمد تم فرما دو تم سب سے پہلے مسلمان، یعنی آدم علیہ السلام کو پہلے، تو سب تو پہلا مسلمان۔ یہ وہ راز ہیں یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے، ایسے راز نہیں ہیں دیکھو جبرائیل پر یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ، وہ خدا ہے یہ بندہ خدا ہے، لیکن محبوب خدا ہے، وجہ کائنات ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت اور اس کائنات کو تخلیق کرنے کی وجہ نام محمد رسول اللہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جنہی رب اپنے پیغمبر نے ڈائریکٹ فرماوے اے محمد اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کر۔ انہیں چیز یاد رکھ، جس وقت اساں حضور نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت اظہار کریں دے تو بات سوچ کیتا ہے کہ اللہ رب العزت نے دیکھو میں کو جو مسلمان دے گھر پیدا کیتا ہے، تیری میری محنت ہے، کوئی دعا منگی ہوگی، کوئی نماز پڑھی ہوگی، بارگاہ خداوندی سر بسجود تھی آؤں کہ مالک مسلمان پیدا کر، رب دی ونڈ تے قربان نہ منجو کہ رب نے سکو مسلمان چا پیدا کی، نہ کوئی سٹرگل ہے، نہ کوئی عبادت ہے، نہ کوئی سجدہ ہے، نہ کوئی دعا ہے، تو باپ دی گالی بعد ہی سوچے ودا پہلے رب دی ونڈ تے قربان منجو کہ رب نے اپنی بھی شناس چلی دیتی ہے محمد عربی دی بھی شناس نہ تیری سٹرگل ہے نہ میری سٹرگل، بات رب دی ورنڈ تے خوش تھی وائی کہ رب تعالیٰ نے تے کو امت محمد اچ پیدا کیتا اور تے کو تیرے دل دے اندر تیرے سینے دے اندر عشق مصطفیٰ کو بالس، اور او محمد تیرا رب دا محبوب جن دے واسطے کائنات تخلیق ہوئی ہے، تو اس دی امت ہی بیٹھا ہیں۔ ابن عساکر اپنی تفسیری لکھتا رش کر اپنا امتی ہونا، قرآن پڑھ کی میں عذاب آئین امتہ دے ہوتے، کوئی امت عذاب کو نہیں بچی، تو تے میں اگر عذاب کو بچے بیٹھے ہیں تو نام محمد رسول یہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد تے عذاب نہیں آنے، یہ حضور کی وجہ سے ہے کیونکہ آپ امام الانبیاء بھی ہیں اور محبوب خدا بھی ہیں، یاسین بھی ہیں، طہا بھی ہیں، اس وجود اس کائنات کے وجود کی وجہ بھی ہے، اور اللہ نے شان اور عظمت بھی ہوئے عطا فرمائی۔ حضور نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا کی تھی کہ ان دی امت کو بھی ایسی شان عطا کی تھی کہ بیاں امتہ رش کریں دیا رہے، تو اپنی امت دیکھو عالم ارواح کے اندر میں جری پہلی گال کیتی ہے کہ اللہ رب العزت نے محمد عربی دے واسطے نبیاں کو کٹھا کیتا ہے، اللہ نے جری شان و عظمت بیان کیتی ہے محمد عربی دی کہ آخر اے نبیوں سن لو یہ نور خدا یہ نور محمد آخر و زمان نبی ہے، آسی آخر دے ہوتے لیکن آدم کو گھن کے عیسیٰ سن گے لو اے آخر و زمان نبی ہے، آسی آخر دے، لیکن جو اگر تاکو میں اس زمین دے ہوتے نبی بنا کے بھیجا آسی آخر دے، لیکن ادھا مقام اور درجہ ہے تاکو نبی بنا کے زمین تے بھیجا دے پچھو محمد عربی کو بھیجے ادھی شان اور عظمت ہے کہ وہ تسا نبی نہ راسو بلکہ محمد عربی دا کلمہ پڑھ کے دے امتی بڑھے، یعنی محمد عربی اس کے اندر بھی ختم نبوت کی دلیل موجود ہے کہ اللہ فرمائے دے آخر تے آس، لیکن دی شان ہے کہ کہہ دا زمانہ بھی نبیوں دا جلدہ پیا ہوئے، لیکن محمد عربی دی شان ہے وہ کہہ نبی دے زمانے چاوجن اون نبی دی نبوت ختم جرے اے شان سنی نا نبیاں نے اللہ دی بارگاہ کو تو انہاں پتہ کیا کہا، اور اللہ نے یہ فرمایا کہ نبیوں تو صحیح گال دے گواہ تھی ونجے میں خدا وی تو ارج گواہ ہاں، جرے عظمت سنی نا حضور دی بھی اتنی شان ہے نبیاں نے کہ محمد عربی کو اللہ نے اتنا مرتبہ دیتا ہے، تو انہوں نے اللہ دی بارگاہ یک زبان ہو کے عرض کی تھی کہ مالک تو سا کو ہن نبی نہ بڑھا بلکہ اسی محمد عربی دی امتی جو ادنا جا بندہ بڑھا۔ اور دیکھو جس طرح نبیان دی خواہش ہوئے کہ رسول خدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت جو بیٹھے ہوں، تیرے منے بسے شرف نہیں کہ جیری دعا نبیاں منگی ہے بغیر تیری دعا اور بغیر سجدے اور بغیر سٹرگل دے اللہ نے پوچھا کو تھا
ایک چیز تو ہے نا ہن مسلمان ہیں رب دی بارگاہ سجدہ بھی کریں ہیں اللہ کو منگدے بھی ہیں خدا کو صدقہ حضور دا صدقہ اہل بیت دا صدقہ صحاب دا منگدے ہیں کہ نہیں ہن تا ذریعہ ہے کہ مسلمان ہیں میں آدھا بیٹھا کہ اے اللہ دا مولا شرط کرم ہے کہ بغیر کسی ساری محنت دے اللہ سے کو ایسے خرچ پیدا کیتا ہے کہ جی میں روح پھوکی اور بلکہ دنیا چسائے اللہ تا حتیٰ کہ ماں دے پیٹ چوں تا آزانہ سن دے انسان سندا ہوتا اللہ جرے روح پا لیندا تے جرے ماں ہوئے تے اذان گھر دے نال آندی ہوئے تے بال دے پیٹ سن اللہ تعالیٰ نے تے کو ماں دے پیٹ وچ بھی اللہ اکبر دی صدا وچ پیدا کیتا بس اس احسان کو سمجھ ابن عساکر تفسیری لکھ دیں کہ امت محمدیہ کو یہ مقام حاصل ہے کہرا مقام حاصل ہے اور لکھ دیں کہ جس ٹائم تورات نازل تھیندی ہے نا موسیٰ علیہ السلام دے اوتے اس تورات دے وچ ایک امت دا ذکر ہے اور امت دا ذکر یہ ہے کہ ایک ہی امت آسی آخر دے ہوتے کہ جری امت دے سینے دے اندر کتاب اللہ موجود ہو اللہ دا کلام کھڑا ہو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ جائز کی تھی کہ مالک اے امت تمہیں کو عطا کر چاہ اللہ نے فرمایا موسیٰ اے امت میں تے کو کیویں دے چھوڑا اے امت میرے احمد دی ہے یعنی یہ شیوہ پیغمبری ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کے سینوں میں کلام الہی ہوتا تھا اور امت محمدیہ کو غیر نبی میں یہ شرف ملا ہے شیوہ پیغمبری پہلے امتہ دے سینج کلام نہیں ہوتا صرف نبیہ دے سینج ہوتا ہے لیکن اللہ نے امت محمدیہ کو یہ درجہ اور شان عطا کیتی ہے کہ اجر ایک اسٹیج دے ہوتے کتنے بیٹھے جنہ دے سینے دے اندر رب دا قرآن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت علماء حق اہل سنت آستانہ عالیہ سواگ شریف تو ایک خوش قسمتی نہیں تیری میری اسی تفسیر دے اندر ابن عساکر لکھتے ہیں کہ ایک بئی امت دا ذکر ہے تورات دے اندر اور ذکر یہ ہے کہ ایسی امت آن والی ہے جیری چنگے کام دی نیت کرے سی کرے یا نہ کرے صرف نیت چنگی کرے سی کہ میں کم کرے سا یتیم کو کھانا چکھواں مسجد کی خدمت کر دے ماں مدرسہ پڑھتا ہے وہ دی خدمت کر دے ماں یا کوئی بھی ایسا کام جس سے اللہ خوش ہوتا ہو اس کا دل میں سوچنا ایسی امت آئے گی جو وہ صرف دلی سوچے سی اللہ کو ثواب عطا کرے جو کرے سی چاہ تو اللہ کو دہا گناہ ثواب عطا کرے سی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی کہ مالک ایک امت تو تمہیں کو عطا کر چاہ اللہ نے فرمایا موسیٰ جری امت تو مگدہ بیٹھے ہیں میری امت احمد دی ہے یعنی تمہارے لیے اللہ اور میرے لیے اللہ نے ایسے ذریعے رکھے ہیں بخشش کے پہلے امت کو ایسے بخش کے ذریعے عطا نہیں ہوئے جی میں محمد عربی کو کیونکہ حضور دی امت ہے اور اللہ نے حضور دی امت کو شانہ اور عظمتانی اوہ عطا تھا اللہ چاند ہے کہ تو تھوڑا جائے میں کام کر دے وہ بخش پھر ہمارا کردار کس طرح ہونا چاہیے ہمارا کردار حسینی ہونا چاہیے حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونا چاہیے اور حسینی اکھماؤنا آسان ہے حسینی بڑھنا ہو کیونکہ حسینی تو تمہیں نمازی بنا دے حسینیت تمہیں نماز پڑھا دے تمہیں نماز اور قرآن سکھائے گی حسینیت نماز اور قرآن کا نام ہے تم نے کبھی کربلا سے کوئی صحیح پیغام اخذ کیا کوئی اخذ کیتا بھی کہ یہ دیکھو کہ تیروں کی بارش ہو پورا گھرانہ شہید ہو بچے تک قربان ہو میں تے وقتی حسین کو نماز دا خیال ہو رب دی بارگاہ سجدے دا خیال ہوئے کہ میں جا تو رہا ہوں لیکن امت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں سب کچھ قربان کیتا اپنے نانا دی شریعت واسطے اپنے باطل دے ہاتھ چھتری لیتا اور اتنے یاد رکھیں یہ حسین وہ یزید پلید دے سامنے کھڑا ہو گیا 72 تن قربان ہو گیا یہ حسین میرا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خوشی نہ رہا کی میں خوشی نہ رہا 18 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یاد رکھے جنرل یزید پلید دا گال کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ کو ڈیفینڈ کرنا ایمان دا حصہ ہے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ قرآن کو جو سمجھتا ہے اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر کہ ہم نے اچھوں میں برے پیدا کیے ہیں بروں میں اچھے پیدا کیے ہیں اور اہل سنت و جماعت کے بعد سب تو بڑی دلیل جری ہے قرآن ہے
اور قرآن آتا ہے کہ نبنو علیہ السلام دا پتری غلط تھی وہ جنمی تھی ہے وہ کو تو جنتی نہیں آگ سکتا حالانکہ رب دا قرآن آتا ہے پہلے نو تیرے بطن چوئے وجرے انگال نہیں منی نا تو اللہ فرمیندے ہون نو تیرے بطن چو نہیں اللہ کڑ بھی سکتا ہے اللہ پا بھی سکتا ہے اے یاد رکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کری تانو تشریح دے بارے تصور نہ کریں لیکن یزید برا تھا اس کا کردار غلط تھا وہ شراب پیا کرتا تھا وہ جانور لڑایا کرتا تھا آج دسا جرا حسینی خود کو آدھا ہے کیا وہ جانور نہیں بھیڑے گا کیا وہ شراب نہیں پیندا کیا وہ یزید والے تمام کم نہیں کریں گا جڑے بلیم یزید دے ہوتے ہی وہ تمام تر کم خود کو حسینی یاد ہے تے کردار یزیدی رکھتا ہے یاد رکھ میرے حسین جب حوض کوثر پر اپنے نانا کے ساتھ موجود ہوگا خدا کی قسم وہاں پر عظیم مقام مرتبہ غلامی کا وہ پا سکتا ہے جس کا کردار خوبصورت ہو سبحان اللہ کیا بات ہے میرا حسین پیغام دیتا ہے کہ تلواروں کی بارش ہے نیزوں کی بارش ہے اپنے بچے قربان کر چکا ہوں لیکن امت کو پیغام دے رہا ہوں اپنے نانا کی امت کو پیغام دے رہا ہوں کہ کچھ تھی وجہ نماز نہ چھڑائے قرآن نہ چھڑائے تپتے ہوئے صحراؤں کے اوپر نیزے دی نوک تے چڑھ کے بھی میرا حسین آدھے قرآن پڑھائے آج یکم محرم تھی وجہ تے دا محرم نماز کو نہیں جیندے واسطے پورا گھرانہ شہید تھا قرآن کو نہیں جیندے واسطے پورا گھرانہ شہید تھا بات حسینی کہتے حسینی تو کردار کرے حسینیت وہ ہے جو تمہیں مسلح پر کھڑا کرے حسینیت وہ نہیں کہ تے کو میں روما تے تو رومن لگو نئے وہاں کے بعد محبت کے جیے محبت یہ ہے کہ دہا محرم دی دیہاڑ ہوئے نماز اثر تو پڑھتا کھڑا ہوئے تے حسین دی محبت جی تیری جہنجو نکل سبحان مگر کو روا میں دروں میں چس نہ آئی نہ چسے ہے آپ رو میں یہ ہے ایمان کی پختگی یاد رکھو حسینیت کردار کا نام ہے اور اس وقت سے یاد رکھیں چیز بھی ذہنی کہ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو یزید دے والد ہومن دے ناتے تانو تشنی کریں ایک چیز پہلی چیز ذہنی پہلا مہر تک وہ رسالمہ کہ امام ربانی مجدد لسانی شیخ حمد سرندی فاروقی زیر نقشبند پیشوا ہند پیر سواق کی انہوں کو فالو کریں دے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی بھی انہوں کو فالو کریں امام ربانی فرمائنن امیر معاویہ صحابی رسول اور کاتب وحی کوئی نبی نہیں کہ وحی آوے میں تھا واقع تم سنے نا تم جذبات ہونے نا سمجھ کے کر غلط تاریخ کو نہ سمجھو اگر تاریخ ایسی وسط ہے کہ وہ قرآن کے افراق سے ٹکراتی ہے نبی کے فرمان سے ٹکراتی ہے ایسی تاریخ کو ہم جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں جتنا قرآن ہے اتنا قرآن ہے جتنا نبی دا فرمان ہے اتنا نبی دا فرمان ہے یاد رکھیں امیر معاویہ دے بارے امام ربانی میں مجدد لسانی فرمیدن آپ فرمیدن جو اگر کہے انہوں کو مندہ کٹا یعنی پورا بھلا گالی کٹیاں آپ نے فرمائے اللہ دے ہاں جہنم دے کتیاں جو کتا بڑھ سوچ کرو یہ کیوں پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک حسنی حسینی سید پڑھنا ہوئی تصریف آپ فرمیدن امیر معاویہ دا مرتبہ میرے کو پوچھ میں حسنی سید بھی ہاں تے حسینی بھی ہاں اے یارویں والا پیر جے کو تو یارویں والا پیر آتا ہے یارویں والا پیر آتا ہے کہ عبدالقادر دے سامنے امیر معاویہ دا مقام اے ہے کہ نبی کئی واریوں کو سدن کہ آخر آ معاویہ قرآن لکھ حضور دا سالہ بھی ہے یہ تمہارے دل کے اندر غبار ہے کہ مشاجرات کی وجہ سے تم ان کی نفرت میں گر گئے ہو ہم ان کی مشاجرات کی وجہ سے تب بھی ان کا لحاظ کرتے ہیں وجہ ہے نسب رسول اللہ نبوی دی نسبت ہے دیکھو اپنے خاندان دے رشتے پسند ہی نبی کو نہیں اختلاف تا انسان گھرچ بھی تھی گئے اختلاف تا گھرچ بھی تھی گئے اور یاد رکھ کہ رشتے جرے تے کو ملن تیری بیوی دا ہے تیری ماں دا ہے تیری دھی دا ہے تیری بھیڑ دا ہے تیری پھپی دا ہے تیری ماسی تیری مامی تیرا ماما تیرا پھپڑ تیرا چاچا اے خدا دی قسم ہے میرے محمد علی کو پہلے دھی کو ترگور کرنے ہیں ماں کو پتر پڑھ دینے ہیں کٹ کے نبی تے کو رشتے دیتے ہیں اور رشتے سمجھائے اور تے کو دکھائے اس کے رشتے ہی میں ہونن آج تو اپنے پھپے نال اپنی پھپی اپنی ماسی انہاں کو تو پیار کریں نے نبی کو پیارے نا جن کی وجہ سے تمہیں رشتے عطا ہوئے ہیں ان کے رشتوں پر تو اعتراض کرتا ہے
وہ آدم یاد رکھ تو اپنے سورے کو شرابی بھی ہوئے تو اپنے سورے کو وقتی بندنے کو لکا کہ آدم میرا سورا جو ہے نپ کے اپنی بیٹھا کی چیز بلینا ہے روٹی بھی کھوینا ہے سورا جو ہے شرابی ہے عیب نال ہے وقت بھی تُونا لحاظ پہ کرنا ہے آدھے میرے پیو دی جات ہے ادب کرنا ہے میرا سورا ہے یہ رشتہ ملہ محمد عربی دے پارو ہے دیکھو سورا پیارا ہے نبی کو نہیں جتو رشتے شروع تھی دے پین وہ رشتے پیارے نہیں تو بعد علی رشتے پیارے تامستے یاد رکھ اہل سنت و جماعت دا ایک مزاج ہے جے کو بگاڑ کر کے دسایا گیا لوگاں کو ایمیں نہیں اصلا نہ ہی مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے برابری امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیں یہ تو اس وقت گال کرتے ہیں جس وقت انہوں نے تان کی تھی وندران دی ہے میں کہ یاد رکھتا ہے امام حسن حسین کو اتنا کمزور سمجھ گیا معاذ اللہ سے بڑا اتنا بزدل سمجھ گیا کہ معاہدہ کریں دے پہن کہ سارے پیو کو گالی میں کٹ شرم آنی چاہیے امام حسین فوج انسان ہیں اختر تن نال 10,000 بندیاں میں بھڑ گئے کمپرومائز نہیں کیتا جس ٹائم امام حسن نے امیر معاویہ دہتے خلافت دیتی ہے 60,000 مجاہد امام حسن دے نال کھڑائی تو انہوں کو کمزور منے سبحان اللہ تاں سے یاد رکھ امام حسن نے جنہوں نے صلح کی تھی 18 سال تک تعلق رکھا خدا دی قسم ہے قبر تک ویدے تک صلح رکھ سو احترام دا دامن چھڑے سو جیدے نال امام حسین نے جنگ کی تھی پوری زندگی مرد دم تک اڑتے لعنتی بھی جیسو اور نفرت اظہار بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی میری بات سمجھ گئے کہیں بھی یہ مزاج علیہ سنت نہیں کہ ایسا کو جناب یہ جی برابری ہو گئی یہ برابری کا مزاج نہیں ہوتا یہ تب ہوتا ہے ہم 3 ماہ ایسی گفتگو کرتے ہیں جیسا جناب امیر معاویہ دا ذکر ہی نہیں اون دوران 10 دفعہ نہیں 50 دفعہ سا مولا علی شیر خدا دا ذکر کرتے اس کا مطلب کیا ہوا ہم ترجیح نہیں دیتے ہم صحبت رسول صحابی رسول ہونے کے ناتے ہم ترجیح دیتے ہیں اور پھر پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی جیسی شخصیت آدین آپ فرمیدن نبی دا صحابی ہے کاتب وحی ہے اون دا درجہ یہ ہے کہ جیرے جنگاں دے وچوں گھوڑے دوڑائیں اور اون گھوڑے دے وچوں جیرے خبار اٹھی ہے او جیرے گھوڑے دے نک وچ مٹی کٹھی تھی ہے آپ 11ویں والا پیر آتا ہے کہ عبدالقادر اون مٹی دے برابر ہی نہیں یا 11ویں والی دی مان یا اپنی مان جکو پیرانے پیر غوث تو آد ہیں یا غوث دی مان یا بات اپنی مان یاد رکھ سارے اسلاف وہ ہیں جنہیں اللہ دے ولی ہیں جنہیں وہ قربے لئی حاصل لئی خالی فتح باز مولوی نہ ہیں چینہ دی دلیل نہ دے بیٹھے ہیں ہمیں داتر حجویری دی دلیل لوں ہمیں سلطان باؤ دی لوں ہمیں تاجدار قرد دی لوں پیر سواق دی لوں اے مننے منائے ولی ہیں کہ اللہ قربی حاصل لئی کرامتا بھی لکھے میں ہیں سبحان اللہ اساں کچی گالی نہیں کریں گے دلیل نہ گال کریں گے ایک چیز ذہن رکھیں کہ سارا مزاج یہ ہے کہ اساں امیر معاویہ اور مولا علی دی برابری کدی نہیں کیتی نہ ہو سکتی ہے کتھا پنجتن پاک دا شہزادہ کتھا امیر معاویہ برابری تصور نہیں یہ مزاج نہیں ہے اہل سنت وہ خلفۂ راشدین میں سے ہیں پنجتن پاک میں سے ہیں اور یہ مولا علی اور امیر معاویہ کا برابری ممکن نہیں لیکن یاد رکھیں میں تقویدہ بیٹھا تیرا پیر غوث ہے غوث پاک ہے تو غوث پاک اون دی برابری نہیں کر سکتا جرا صحابی رسول اسا غوث دا لحاظ رکھتے ہیں تو بات او صحابی دا کیوں نہیں جرا محمد عربی دا صحابی ہوئے اختلافات تھائیں تو میں تو سمجھے نہ ہی کال ذہن جو رکھے اے مزاج ہے اہل سنت کا اور مزاج یہ ہے کہ امیر معاویہ دی برابری سنے کرن دے اعلی حضرت فرمائندے کہ ذہن کھول چاہ اس انداز میں امیر معاویہ دا احترام کیتا کر کہ 7 آسمانہ دے اتے مولا علی دی شان و عظمت ہے اور 7 زمینہ دے تلے امیر معاویہ دی شان ہے لیکن اے نبی دا امتی جس ٹائم نبی دے صحابے دا بارے جگال کرے سے اونٹے میں ذہن یہ رکھیں 7 آسمانہ دے اتے امیر معاویہ 7 زمینہ دے تلے تو سمجھائیے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ماشاءاللہ عالم اسلام کا ایک بہت بڑا نام محترم جناب بھائی نبیل یوسف صاحب تشریف لائے دل کے آگرائیوں سے غوثہ ماشاءاللہ کیا بات اس طرح مزاج ہے اور ایک قیدہ ہے ایمان ہے
کہ 7 آسماناں دے اوتے مولا علی دی شان ہے تے 7 زمیناں دے تلے امیر معاویہ، اے تقابل ہے انہاں دے وچ 7 زمیناں دے تلے امیر معاویہ ہے، چاہے وہ صحابی رسول ہے لیکن وہ پنجتن پاک ہے، وہ مولا علی ہے، وہ شیر خدا ہے، انہاں دا درجہ اپنا ہے، چونکہ اختلاف انہاں دا تھے تے ذکر کٹھے تھیندا ہے وہ جی مولا علی دے مقابلے امیر معاویہ، لیکن یاد رکھیں اعلی حضرت نزدیک جو ہے وہ سارا عقیدہ ہے کہ حق پرست مولا علی، چاہے جنگ جمل ہوئے جنگ صفین ہوئے، دہاں دے وچ حق مولا علی ہے۔ حالانکہ مولا علی دی ماں کو ہے امہات المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں سے قرآن دی آیتاں اتریں اور اللہ کرے فرمائندہ ہے اے علی دی بھی ماں ہے۔ یاد رکھ اساں غیرت ایک سیٹ دے رکھتے، اساں کو پتہ ہے کہ اختلاف اگر تھی دے پہن ایک نبی دا جماعت رہا ہے ایک نبی دی گھر ہے، اساں این پر بیلنس کیوں ہر دل دی وچ نبی دی ذات وستی ہے، اساں کیوں اپنے گھر دوتے روز رسول اللہ جھنڈا لینے ہیں، اساں دسانا چاہتے ہیں کہ اساں خدا تک پہنچے ہیں تائیں نبی دا صدقہ پہنچے ہیں، جو اساں نبی دی آل کو سنانا ہے تائیں روز رسول دے پاروں سنانا ہے، جو نبی دے صحابہ کو سنانا سے تائیں نبی دے وجہ یعنی ساری بنیاد رسول اللہ دا جھنڈا ای پر اسا غفلت نہیں کھاندے اور سا کو حیا ہے وہ چیز دا حق پرست مولا علی حیدر کرار امام دے وچ حق پرست مولا علی حیدر کرار، لیکن امیر معاویہ بھی ہمارے ساتھ وہ صحابی رسول غوث کھلتے اور ان پر تان و تشنی کار فجار میری گال مننے چاہ ارسا کہ جس ٹائم ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف تھی مولا علی دا قصاص عثمان سمجھو جو تھا علمی وراثت اور جو وضاحت تھی وہ مولا علی کے ساتھ تھی، یعنی حق علی ہے، علی دا فیصلہ سچا ہے، یہ ایمان ہے، اہل سنت دا مزاج ہے، لیکن یاد رکھ غیرت جتھا تو نبی دے جماعت رے واسطے رکھتا پہنا اتھا نبی دی گھر علی واسطے رکھ، حق بدستے علی آکھ لیکن آکھ کہ وہ بھی مولا علی دی ماں ہے، اسائیتا حق علی کو آتے ہیں لیکن اللہ کا قرآن آتا ہے کہ ام عائشہ مومنی دی ماں ہے، لکھو رسا ام عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینال حضرت طلحہ تے زبیر واپسی حج دینال ہے، رسا حضور نے ایک کی محفل فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، رسا کھڑے تو ہم عائشہ دے نال شہید بھی تھا کہ سرکار نے فرمایا جنتی ہی تو کیڑا فتوہ لے سرکار کو پتہ ہی سب تاں سے یاد رکھ درجہ بدرجہ مقام و مراتب ہیں لیکن شان و عظمت ڈھا نہیں سکتا کیونکہ نبی دی چاہے گھر علی ہوئے یا نبی دا جماعت رہ ہوئے یا نبی دا پورا گھر اور خاندان ہوئے رب دا قرآن بھرا پہ وہ خاندان اور نسب دے ہوتے اللہ دے محبوب دے فرمودات بھرے پہن و جینا دی تعلق نبی دے فرمان نہ لومن یا اللہ دے کلام دے نہ لومن کوئی تاریخ ٹکراوے وہ معنی نہیں رکھتے اساں ان ہستیاں کو سجانا ہے اللہ دے قرآن کو، اساں ان ہستیاں کو سجانا ہے اللہ دے نبی دے فرمان کو، جو رب ذاتی سوچوں ہاں اختلاف کر کھڑوں ہاں لیکن جنہیں نبی دی نسبت نہ سجینے ہیں دل چ لحاظ بھی ہاں دے احترام بھی ہاں جو شاید اپنے نفس نہ سوچوں ہاں اپنی ذاتی انفرادی محبت رکھ کے سوچوں ہاں تو آنکھوں ہاں کہ علی دے مقابلے کیوں آئے ہیں لیکن وہ سوچیں دے ہیں کہ اللہ دا قرآن آتا ہے جو علی دے مقابلے جڑی ماں آئی ہے اللہ نے قرآن دی آیتاں اتاری لیکن حق بدستے مولا علی بات ہوا تھا بیٹا اہل سنت مزاج ہے کہ نہ اختلاف دے وچ دوہاں اختلاف دے وچ کہ امیر معاویہ ہومن یا مولا علی ہومن دوہاں دے وچ حق بدستے مولا علی ہیں لیکن جڑے اگلے ہیں وہ بھی سارے بڑے ہیں سارے سردار ہیں وہ شان ہے جھرک کوئی کچھ آتا ہے نہیں اہل سنت کا یہ مزاج ہے یاد رکھیں چاہ میں جری گال کر گیا ہوں میں تو دھیان نہیں گیا کہ سارا مزاج یہ ہے کہ امیر معاویہ کو اعلیٰ حضرت لکھ دے پین کہ یہ مزاج رکھنا ہے انہوں نے کوئی برابری نہیں چونکہ مشاجرات ہوئیں اختلافات دی گال تھی دیئے تو تجھے دھیان رکھنا ہے مزاج رکھنا ہے کہ امیر معاویہ دی مولا علی دا تقابل کو نہیں جو کرنا چاہمیں تو وہ اے ہی بھی کہ 7 آسمانہ دے اتے مولا علی دی شان ہی بھی کہ 7 زمینہ دے تلے امیر معاویہ دی شان ہے لیکن اے نبی دا امتی جس ٹائم تو صحابی رسول دے بارے سوچے سے نا وقت تو ذہن ہی رکھیں کہ ان دی صحبت رسول اور صحابی رسول اور کاتب وحی عمر دیناتے یہ شان اور عظمت ہے کہ 7 آسمان دوتے ہو کھڑے کہ 7 زمین تلے تو کھڑے مقابل کوئی مزاج نہیں چونکہ مشاجرات ہیں تو اس مشاجرات دے وچ بھٹکایا بیندر آندہ ہے کوئی گال نہ ساچا
احد دے موقع تے اللہ ناراض تھیا نبی دے صحابہ تے کیونکہ حضور دا آکھا نہ مننا لیکن ایسا آکھا نہ مننا بس او قرآن آکھے نا ایسا معاف کرے اللہ راضی تو سوچ کر اللہ تا نال انہا لوگوں دی رہنمائی کرے دا ایسا قرآن جو اتر رہا ہے وہ عمل کر رہے ہیں تو تیجی گال کرنے کتنی دفعہ سرکار صدا اسی ماوی اور سڈو قرآن لکھے اور اتھا ایک بیا مسئلہ سمجھ گئے اہل سنت ایک مزاج بھی ہے اہل سنت ایک مزاج ہے کہ اللہ دے ہاں جڑا مقام اور درجہ ہے وہ نسب کو لی پہلے تقوی دینا لا یعنی اگر میں پیر سوا کی اولاد ہوں ایک اللہ دا ولی گزرے میں پنجویں پشت بیٹھ لوگ میرا معاشر کی عزت کریں یہ پیر سوا کی اولاد گاڑی مونوی ہما کدس سے آتا کہ یار پیران چوئے لوگ جھوک کے میں سارے معاشرے یہ چیز عام ہے لیکن یاد رکھ یہ احترام اللہ دے ہاں ضروری نہیں اللہ دے ہاں پریزگاری کے ساتھ اللہ کے ہاں تعظیم و توقیر تقوی کے ساتھ یعنی مثال دے وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین دے مزاج کو سمجھ تیرے دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس امت بھی چھوڑ کے ویدے پہن وہ پہلے مزاج کو سمجھ کہ دین اسلام دا مزاج کیا ہے میرے زاؤ بڑی کھلی رسل اپنی علماء نہیں رسل دے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرماور لگے جہاں تو پردہ فرماور لگے حضور نے فرمایا عائشہ اپنے والد کو میری آتے نماز پڑھا یعنی امام بڑھیں دیا سرکار نے فرمایا سرکار کو پتہ ہی کہ میں جہاں تو لگا بیس حضور کو اپنے قرب دیویتا مولا علی ہے حق تائے پڑھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال فرمے دے پہ ہیں پنٹن پاک حسن حسین دے والد خاتون جنت دے شار کو اپنے مسلح تے وراثت تے کھڑا کرے نا امامت رہے میں نا لیکن سرکار نے فرمایا عائشہ اپنے والد کو سال کیوں؟ کیونکہ حضور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم میں مسلح پر کھڑا وہ ہوگا جو تم سب میں تقوی اور پرہیزگاری میں رب کے قریب جاتے یہ ہے اصل صدیق اکبر کی وضاحت اے نہیں کہ بڑھڑے ہیں یا بہت زیادہ بزرگ ہیں نہیں وہ یار غار بھی ہیں ثانی سنین بھی ہیں اور اللہ کے ہاں ان کا مقام اور درجہ یہ تھا حالانکہ وہ جماعت رہا ہے یہ سو رہا ہے لیکن حضور نے سورے کو کھڑا کیتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ تقوی اور پرہیزگاری اچھے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ دین اگر ہی میں نہ چلتا کہ مولا علی کو حضور کھڑا کریں دے آج ہر قسمی بھنگی بھگوڑا اپنی نسبت تے چڑھا بیٹھا ہویا وہ کہ میری وراثت اگر پانچ پھرا ہونا نا سارے گدی نشین نہیں ہوں دے اللہ دے ہاں او اہل ہوں دے جرا تقوی اور پرہیزگاری چاہو یہ دین کا مزاج یہ اپنی مرضی کا مزاج نہیں حضور نے جرا دین کو مزاج کو دیتا ایسا او کو پکڑا ایسا سمجھے ہیں کہ محمد عربی نے امامت تے اس پر ابو بکر صدیق کو کھڑا کیتا کہ او انہا سایہ کو سنبھال سکتے ہیں اور وہ سنبھال سکتے ہیں جرا جن تے اللہ راضی ہوئے تک وہ پرہیزگاری اچھا تو یہ چیز اہم تھی کہ لوگ آدھے جناب یہ لے لیا حق لے لیا فلاں نہیں میاں یہ دین وراثت نہ نہیں آیا وراثت نہ لاوے آتا اہلی پاک کھڑے تھی میں نے لیکن حضور نے وراثت مسلح کو نہیں دیتی بلکہ یہ اس کو کھڑا کیا کہ ابو بکر بھی ہین عمر بھی ہین عثمان بھی ہین علی بھی امام حسن حسین تو چھوٹے ہیں کہ انہیں جتنے صحابہ کرام کھڑے نشہ مبشر بھی کھڑے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سایہ کو دکھایا کہ دوسرا سارے ہیں جو تقوی و پرہیزگاری دے وچ اللہ دے نیڑے ابو بکر صدیق اللہ نے شان دی کہ نبی دے مسلح تے کھڑا کیا حالانکہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین ہوتا مور لگ چکی ہے ہوتا وہی بھی نہیں آمڑی مزاج کو سمجھ نہ مولا علی کل وہی آلہ ذہن بڑا نہ ہی او چیزاں صفتہ مانگ جرے محمد عربی کو لے نہ او صفتہ ابو بکر کو ہے نہ مولا علی کو ہے وقت نبوت رک گئی تا وہی بھی رک گئی اور انہاں کول او مقام او درجے نہ سوچ جیوے نبی دی زہری حیات ہے اور سوچ کر جس ٹائم اختلاف تھی جگہ جمع اور جگہ صفین دے معاملات دے وچ مولا علی شیر خدا دے نال کون کھڑا ہے عبداللہ بن سبا کھڑا ہے جرا یہودی ہے جرا اختلافات تھی گئے خون ریزی تھی گئی مولا علی کو بعد ہی پتہ لگے آپ نے ان کی گچی بھی لہائیے اور آپ نے کو پھا لوا کے آپ راکھ اڑوا چھوڑیے میرے صاحب باتو صفت منگتا ہمیں وہی علی کے وہی آوے تیرے سامنے سبحان اللہ اسی طرح حضور کی آگے سے حضور کی گھر والی ہے زوجہ ہے بتقاضہ بشریت انسان اختلافات ہو جایا کرتے ہیں لیکن غیرت جن رکھیں اہل سنت تک وعدہ بیٹھا مرتے دم تک قرآن و حدیث میں جڑے لوگ اگر غیرت مولا علی واسطے رکھیں ای معاملات دے ہوتے تو نال نبی دی گھر علی واسطے رکھیں کیونکہ ساری محبت اگر نبی دے جماعت رے نالے تو نبی دی گھر علی رکھیں
نبی دے سونے نال عثمان غنی نال ساکو ساری دا حیا آندا خدا دی قسم ہے کام واسطے سبڑا گھر دے اوتے روز رسول دا جھنڈا لیندے ہیں اور اے ساتھ دیندے ہیں جو اسا اہل سنت خدا تک پہنچن دی کوشش کریندے ہیں اللہ دی قسم ہے اسا خدا کو نہیں ڈٹھا لیکن انہاں پہاڑاں نے انہاں نظاراں نے انساناں نے مصطفیٰ کو ڈٹھا ہے تے مصطفیٰ خدا کو ڈٹھا سبحان اللہ ماشاءاللہ بنیاد کو سمجھ کہ اسا خدا تک پہنچنا ہے ایک کو در مصطفیٰ محمد یوت رسول فقد اتا یہ تو پیغام آخری جگہ پہ ہیں پیغام سمجھیں معجزات تباو بیان تھی نے محمد عربی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے اور سب تو بڑھ کے معجزات بھی محمد عربی دی ذات دے کیونکہ آپ وجہ کائنات ہیں محبوب خدا ہیں اور شان و عظمتاں اور معجزات بھی رب نے ایسے عطا فرمائے کہ صاحب ایک پیغام بھی ہوئی پتھر جرے ہیں نا جرے سرکار کو دیکھ کے پتھر بلینے ہیں وہ پتھر تیرے میرے گل افضل نہیں حضور دے دعا دے ہوتے بادل برس پودے ہیں اور بادل تیرے میرے گل افضل نہیں حضور دے حکم دے ہوتے سورج واپس لوٹ آندا ہے اور سورج تیرے میرے گل افضل نہیں اے اللہ نے شان عطا کی اشرف المخلوق ہو جنہ چاند حضور دی انگلی دے اشارے تے ٹوٹ ونجے حکم مننے چاہ اور چاند تیرے میرے گل افضل نہیں اللہ نے شان تے کوئی دیتی اشرف المخلوق حضور دے جانور آکھا منن حضور دا درخت آکھا منن حضور دے سورج چاند ہوا سب کچھ آکھا مننے اور تو حضور دا صرف لبیک یا رسول اللہ دا نعرے تے کھڑا ہمیں نہ داڑھی ہوگی نہ سر تے ٹوپی ہوگی نہ نماز ہوگی نہ فرائض ہوگی نہ واجبات ہوگی نہ سنت ہوگی نہ سیرت ہوگی نہ اسوہ حسن ہوگی وہ تو یاد رکھیں میں تیری گال پیا کرے نہ کہ روز محشر محمد عربی حوض کوثر تے جڑے کھڑے ہو سن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال پہندن پاک بھی ہو سن چہرے یار بھی ہو سن انہاں دیکھ کے مسکرانا تیرے میرے کردار کو جیڑا کردار گھن کے ویسو اوہو انشاءاللہ کامیاب ہو سی جیڑا سونا کردار گھن کے ویسی اور جیڑا نہیں وہ سرکار نے فرما چھوڑا کہ جن دی قبر چنگی ہے نا اندہ حشر بھی چنگا ہے اور جن دی قبر اوکھی ہے اندہ حشر بھی اوکھا ہے تو زندگی دے اندر اس ذات کو یاد رکھ جن دی وجہ کن اسا خدا کو پہچانا ہے لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ فرماتا ہے پورے قرآن وچ میں احسان نہیں آکھا ایک جاگے تو احسان آکھامی محدثین لکھ دن کہ ایجا تو سنیانو اللہ تعالیٰ فرمائے دے بے شک مسلمانوں تے احسان کیتا اور صرف احسان نہیں کیتا بلکہ احسان عظیم کیتا کہ میں اپنا محبوب تا کو دیتا اور این احسان کو احسان سمجھی زندگی دے اندر جو نماز پڑھنا چاہنے تائیں مصطفیٰ کو سکھ جو سنت عمل کرنا چاہنے تائیں مصطفیٰ کو سکھ جو زندگی دے اصول سکھنا چاہنے صراط مستقیم پہ چلنا چاہنے تائیں مصطفیٰ کو سکھ اللہ رب العزت نے نبی کریم سے سمجھی شریعت کو قانون کو کلام کو اہل بیت کو اصحاب کو ہر شے کو سب کو افضل بڑھائے کیونکہ حضور خود افضل ہیں امام الانبیاء ہیں وعدن کے یاد رکھ سبق سکھ خطبہ حجت الوداع تے میرے کریم آقا کیا فرمائے میرے کریم آقا فرمائے کہ میں تارے دو چیزیں چھوڑا ایک چیز اللہ دا قرآن ہے دوسرا نبی اپنی آل ہے قرآن جنہ ہے رشد و ہدایت نل بھرا ہوئے کو پکڑ گنو دوسری میری آل ہے کو پکڑ گنو اور میں اپنی آل دے بارے تو خدا کو ڈرینا کیونکہ سرکار کو پتہ ہے کہ میری امت نے مشاہد کرے کیونکہ سرخ مٹی تا پہلے دکھا رہی تھی لیکن سرکار نے خطبہ حجت الوداع بداتے وچوی تنبیہ کی تھی تھوڑی تا محدثین لکھتے ہیں اس کو سمجھو کہ تمہیں کیا کرنا ہے زندگی گزارنے کے لیے کہ ایک ہاتھ کے اندر رب کا قرآن اٹھانا ہے جو رشد و ہدایت سے بھرا پڑا اور ایک ہاتھ دیچ اہل بیت دا یعنی دوہاں کو کٹھے نہ پڑے فرمائنن جو کرتا ہے قرآن کو صرف پکڑے چاہ کہ اہل بیت دا تو ذکر نہیں کریں دا فرمائنن گمراہ تھی ویسے جو تو اہل بیت دا دامن پکڑی ہوتا ہے تو قرآن تیرے ہاتھ ہش کو نہیں فرمائے گمراہ تھی ویسے آکے یاد رکھ سرکار نے اس پر خطبہ حجت الوداع تے دوہاں دا کٹھے ذکر کیتا ہی کہ جیرانہ کو کٹھے رکھ سی کلی گمراہ نہ تھی یہ عظمت ہے یہ شان ہے اللہ کے قرآن کی نبی کی آل کی تو سمجھنا سے ضروری ہے کہ ایسا ہر صورت نبی دی آل کو بھی پکڑ انہوں نے دامن کو پکڑ کے رکھنا ہے اور رب دے قرآن کو بھی پکڑ کے رکھنا ہے اور یہی اہل سنت کا مزاج ہے اہل سنت یکم محرم
محرم کو نہ محرم تک جی میں دہاڑے گزرے دیے خدا دی قسم جا کے بیٹھا سارے بزرگوں کا مزاج ہے اور اسلاف کا طریقہ ہے کہ اساں او خرافات اور فتنے چ نہیں پوندے بلکہ یکم محرم کو امام زین العابدین دا طریقہ اپنے ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ طریقہ ہے کہ آپ یکم محرم کو نہ محرم تو خاص آپ قرآن دی اضافت ذکر دی اضافت نوافل دی اضافت خیرات دی اضافت کر دینے ہیں اور ذکر و اذکار دی محفلہ دا انعقاد کرنے ہیں وہ عمل کرنے ہیں کہ جن دے وچ اللہ بھی خوش تھی تے رسول اللہ بھی خوش تھا کہ اساں انہاں کو کردار کھل کے وجنے آخری گل سوچا کہ اساں اعمال دے کو کمزور ہیں اور این زندگی دے اندر اگر اللہ دے ہاں سارے کل سالہ کوئی سہارا ہے تو حضور دے اور ایک قرآن بھی ثابت ہے اور نبی دا فرمان باقی کوئی سہارا حضور فرمانے روز محشر دلی حال لگی ہو سی کوئی پرسان حال نہ ہو سی تن تیرا نہ میرا اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیو پتر در نہیں پتر پیو در نہیں نفس نفسی کا عالم ہوزی میرے کریمہ کا فرمان سرکار نے فرمایا نفس نفسی کا عالم سوا نیزے کا سورج اور لوگ گرمی کی شدت سے تپتے ہوں گے حتیٰ کہ سرکار نے فرمایا پسینے تردے ودے ہو سی اتنی گرمی ہو سی اور اتو رب دا جہو جلال ہو سی یہ میں اون دی گال پہ کرنا جری میں آت پڑھی لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسول کہ احسان کو سمجھ اللہ دا سامنا چاہتا ہے کہ اور رہنما بھی جو دنیا دامن پکڑ کے ان سے قبری چی ہو سی آتے اشاری چی حضور کی ذات ہے یہاں پر بھی تمہاری رہنما اور بخاری کے اندر ہے کہ 3 نہیں 4 نہیں ایک جگہ تے سوال ہے بخاری کے اندر کہ 4 سوال ہیں ایک جگہ تے آئے 3 سوال ہیں خدا دی قسم ہے 4 جگہ لگتے آئے بخاری کے اندر سوال ہکو ہے جرا محمد عربی دے بارے آج لے پناہ ان کی آج مدد مانگ ان سے کل وہ نہ مانیں گے جب روز محشر تو مان گیا حضور کو آج رہنما منچا شریعت کو منچا طریقت کو منچا تو انجینئر ہے تو ڈاکٹر ہے تو ریڑی بان ہے تو دکاندار ہے تو کسی بھی شعبہ زندگی نہ تعلق رکھتا ہے خدا دی قسم ہے اللہ دے حکمات عمل کرچا کیونکہ اللہ فرمائندہ ہے تو اپنے زہر کو سونا چکر میں تیرے دل کو سونا بڑھا دے سبحان اللہ اسادے نہیں سارا دل چنگا ہے میں کہ دل اپنی جگہ تے ہوسی اللہ فرمائندہ ہے زہر کو سونا کر داڑھی چرک بھاویں ڈاکٹر ہیں تے بھاویں انجینئر سر تے ٹوپی رکھ امامہ رکھ شریعت مصطفیٰ تے عمل کر اپنے روپ کو کپڑے کو اس انداز میں ڈھال اللہ فرمائندہ تو جو نبی دی محبت ہی اپنے آپ کو ڈھلے سے میں تیرے دل کو سونا بڑے سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدسی ہے جو دنیا کی رہنما قبر میں رہنما حشر میں رہنما اور میرے کریم آقا نے گال فرمائی کہ نفس نفسی دا عالم ہو سی روز محشر اللہ دا جو جلال ہو سی کوئی تے کو پوچھنے والا نہ ہو سی تو پتر دا نہیں پتر پیو دا نہیں اتنے قریب رشتے کم نہ آندے حسن ہر کوئی اکسی میں بخشا بنیا حضور فرمائے ساری امت رل کے فسب کل بد کے امت بھی میری ہو سی 80% امت میری ہو سی 40% امت بیان نبیان دی حسن ساریاں کٹھیاں تھی کہ اتنا جو رب دا جو جلال ہو سی اور ڈر کے بھجتے درکتے سارے کٹھے تھی کہ آدم علیہ السلام دی بارگاہ چبیسن آسن آدم اللہ دا جو جلال ہے اللہ دی بارگاہ ساری بخشی دی دعا تک کرو آدم علیہ السلام باکسن اسا رب دے گونے بوچ سوچ کر نبی ہو کر آدم علیہ السلام کی ذات کہتی ہے اسا رب دے ہی غصے دے گونے بوچ وہاں کہ میں کو گول گھنو میرے کریم آقا فرمائے انہیں 1,24,000 کم و بیش جتنے نبی حسن ساریاں کل امتہ بھجیاں ودیاں حسن جو جواب ایک کو مل سی کہ اسا رب دے گونے بول سکتے وہاں کہ میں کو گول گھنو حضرات قربان وجہ میرے کریم آقا تے سرکار نے فرمائے جرے تو کوئی نہ پوچھ سینا میں تا پوچھ سبحان اللہ اما ارسلنک الا رحمت للعالمین میرے کریم آقا فرمائے جرے نفس نفسی دا عالم ہو سی تو کوئی نہ پوچھتا پیا ہو سی کوئی رشتہ کم نہ دا پیا ہو سی میرے کریم آقا فرمائے میں پوچھسا میں بارگاہ خداوندی دے اندر سربا سجود تھی سا اور تیری بخشش واسطے دعا وما ارسلنک الا رحمت للعالمین یہ صفت اللہ نے اپنے محبوب پر یہ رحمت رب دی صفت لیکن فرمائے کائناتی عالمین واسطے رحمت محبوب دے کو بھیجا می جو چیندی شفاعت تو چکرے سے اندے میں گناہ کو نہ دیکھ سا تیری شفاعت کو
حضور کی ذات ہے. آج دنیا میں آپ کو رہنما ماننا ہے, آپ کا ذکر کرنا ہے, اور اس لیے کرنا ہے کہ ہمارے خدا نے کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نبی دی تعظیم ایویں سکھائی ہے. قرآن آتے وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اللہ فرمائے نماز بھی بعد وچ پڑھیں, پہلے نبی دا ادب سکھ, نبی دی تعظیم یعنی رسول اللہ کی تعظیم و توقیر کرو. صبح شام میری پاکی بیان کرو, میری سویر کو شام تک میری عبادت کریں دے وے. ان تو پہلے لازم ہے کہ تم نبی دا ادب بھی سیکھ لو, تعظیم بھی سیکھ لو, تکریم بھی سیکھ لو. میرے کریم آقا فرمایا میں بارگاہ خداوندی سر سجود تھی سان تاری بخشش واسطے دعا کروں. ایک صحابی عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت اتنا حالت نفس نفسی دا عالم ہو سی اور کوئی کہندہ نہ ہو سی اسا تکو کتھا گولے سو, یعنی گرمی بھی ہے, شدت بھی ہے, نفس نفسی بھی ہے, اور وطنال اللہ دا جو جلال ہے, ڈر ہے, خوف ہے, اسا تکو کتھا گولے سو. قربان مجا کے کریم دی ذات دوتے سرکار نے فرمایا صحابیہ پریشان نہ تھی, میں حوض کوثر تے کھڑا ہو سا, جیڑے میرے امتی پیاز دی شدت کو نٹھال ہو سن انہوں کو میں اپنے ہاتھ دنال حوض کوثر پیلے نہ کھڑا. وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. قربان مجا کے کریم دی ذات تے سرکار نے فرمایا صحابی عرض کیتا یا رسول اللہ سے حوض کوثر تے آوے نہیں ہیں تو سن نہیں ہوندے بس رہ کیا پڑس. میرے کریم آقا فرمایا پریشان نہیں تھی ونا, میں میزان تے کھڑا ہو سا, جتھا میرے امتی تے گناہ ودھ وے سن, ثواب گھٹ وے سن, رب دی بارگاہ عرض کر کے اپنے امتی تے ثواب ودھوا چھوڑے سا, گناہ گھٹا. سبحان اللہ. سلنک الا رحمت للعالمین. تاں تو وعدہ اہل سنت تورا مزاج ڈاڈا سونا ہے, تو ساڈا شروعات ہی محمد عربی دی ذات جو خدا تک پہنچنا چاہتے ہوئے تائیں مصطفیٰ دا در ہے. وَمَا يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جو اگر نبی دی آل کو سمجھنا چاہتے ہوئے تائیں مصطفیٰ دا در ہے, نبی دی کسی صحابہ نال گل کرنا چاہتے ہوئے تائیں مصطفیٰ دا در ہے, جو کسی غوث کتب ابدال کو منے دے ہوئے تائیں مصطفیٰ دا در ہے. تیرے کول جھنڈا عالم ایسا ہے جہاں خدا تک بھی پہنچاندہ ہے تو دل مخلوق تک بھی پہنچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر صحابیہ کہ یا رسول اللہ صاحب میزان تے آنے ہیں, تسا نہیں بھی ہوندے وقت سڑک تے پڑھ سکتے. میرے کریم آقا فرمائے پریشان نہیں تھی, میں پل صراط تے کھڑا ہو سی, جڑا آخری مقام ہے جڑا ٹھہوے سی وہ جہنمی چے, جڑا ٹپوے سی وہ جنتی چے. قربان مجا کے کریم دی ذات دوتے سرکار نے فرمایا میں پل صراط دوتے کھڑا ہو سا, جڑا میرا امتی ڈھان لگ سی کو میں ٹیک چلے سی, میں کو پکڑ گئے سی. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور آخری پیغام اس معجزے کے اوپر میں تو گال کی تھی کہ نہ ساری چیزاں تیرے کو لفظ نہ ہو کہ نبی دا آنکھا مننا تاہتے میں نہ مننا, لیکن پیغام اخذ کیا کیتا کہ خیبر تو واپسی محمد عربی دی ذات آن دے پین, مولا علی بھی نال ہن اور حضور اسد دی نماز پڑھ کے سم ویندن, مولا علی شیر خدا دی چھولی کے اندر سر رکھ کے ستے پین, انہوں نماز قضا تھی دیئے, مولا علی حضور کو دے دن, انہوں نماز کو دے دن. تو پیغام دے کہ میں اجازت گھندہ پہ اس معجزے دے وچ پیغام بھی ہے. حضرت محترم اور سوچ کر نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس نماز پڑھ چکے ہیں, اور نماز پڑھ کے حضور مولا علی شیر خدا دے چھولی دے اندر سر رکھ کے ستے پین, انہوں نماز قضا تھی دیئے, انہوں نبی دے آرام وچ خلل نہ آوے. انہوں سوچن دے انہوں نماز میں دیئے, اللہ دی نماز ہے, انہوں نبی اللہ دے محبوب دا آرام وچ خلل ہے. وقت کے سوچن دے مولا علی فرمیدن میں سوچا ہے اللہ دا قرآن آتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جے رسول دی اطاعت کیتی ہے تاکہ اس نے اللہ دی اطاعت کیتی ہے, تاوت سے میں نہیں اٹھے دا. میرے حضور دی اکھ کھلی ہے نا, جرا پیغام ہے معجزہ تا یہ ہے میرے محمد عربی دا کہ سورت کو لوٹا دے ہونا, لیکن جرا پیغام میں وہ کھن جرا اللہ دا محبوب تے کو پیغام دیں دے, اور محبوب دا داماد مولا علی شیر خدا تے کو پیغام دیں دن, وہ سمجھ نبی کے اسلام جرے مغرب تے قریب ہے نا, اور مغرب تے قریب نماز تک قضا تقریباً تھی چکی ہے نماز سردی. میرے کریم آقا دی آنکھ جو کھلی, میرے کریم آقا جرا سب تو پہلے سوال کیتا سرکار فرمایا علی نماز پڑھی, بڑی اہم گال ہے لوگ سمجھ نہیں. آنکھ کھلتی ہے نبی کی, اور نبی سب سے پہلے سوال کرتے ہیں علی سے کہ علی نماز پڑھی بھی یا رسول اللہ نہیں پڑھی. آپ تے آرام وچ خلل نہ آوے, اور سوچ کے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جے رسول دی اطاعت کیتی ہے تاکہ اس نے اللہ دی اطاعت کیتی ہے, اس پر وہ آپ کو نہیں جگایا. اس جگہ تے میرے محبوب نے فرمایا علی نماز ادا پڑھتا ہے یا قضا پڑھتا ہے؟ یا رسول اللہ نماز ادا پڑھنی ہے. حضرت اسماء فرمینین ایسا خود لٹھا کہ محمد عربی نے ہاتھ دعا بس سے چاہے اللہ سورج کو لوٹائے, علی نے نماز ادا کی تھی, بل اللہ نے دوبارہ سورج غروب کر دی. اور تب پیغام کے شدہ ملا, معجزہ تو ہو گیا
گیا جو سب سے عظیم معجزہ ہے، جو سب سے عظیم نبی ہے، اس کا عظیم تر معجزہ ہے، لیکن نبی پیغام کے رہندے پہن، علی پیغام کے رہندے پہن، یہ تو پیغام یہ ہے کہ نبی دی جی میں اگ کھلی، سرکار نے فرمایا علی نماز پڑھی بھی، چلو تو تے میں دا کو بیٹے بھی یار، لیکن اتنی بڑی ہستیوں کو تربیت کا حساب دیکھو کہ میرے محمد عربی کتنی سختی فرماتے ہوں گے کہ نماز کی ٹائمنگ، نماز کا وقت مقرر ہے، لیکن سرکار نے کیا فرمایا کہ علی ہن قضا کی تھی بیٹھے لیکن پڑھ سے ادا تے، تاکہ امت محمدیہ کو پتا ہو کہ نماز اتنی ضروری ہے کہ تم اسے قضا نہیں کر سکتے، جو اساں علی کو ادا پڑھنے پائے ہیں تو امت بھی سمجھ وجہ ایک کو گال آخری کیسوں جری انسان دی اپنی محبت ہے، تو آدھی بھی محبت ہے، میری بھی محبت ہے، ہر انسان اپنی محبت کو ظاہر کریں ہے، کچھ کر سکتے ہیں کوئی نہیں کر سکتے، لیکن اشعار دے بیچ میں اپنی محبت دا اظہار پہ کریں ہاں کہ ایسا جری حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی کو پڑھتے ہیں تو دلی سوچیں ہیں کاش اسا اون زمانے جب جیندے ہوں دے، حضور دے زمانے جو ہوں دے، کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جنہاں ڈائریکٹ اس زمانے دے اندر فتحہ باللیل دا چہرہ لٹھا ہے، اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنے اشعار دوتے گال مکیدہ پیاں کہ کاش سرکار کے دور میں جیتا ہوتا، ان کے قدموں سے لپٹ کر روتا ہوتا، میں سناتا انہیں دکھ درد اپنے، وہ مجھے پاس بلاتے میں بھی نوازا جاتا، میں جو لکھتا شان اقدس میں ان کی نعتیں، ان کے در پر وہ نعتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرتا، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد کلمہ نبی دا ہے عمرہ دا گانا، پردہ پڑھے دائے حسن نمانا، فانی جہاں ہے کہہ نہیں اڑانا، سمجھ سیانا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔